بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی 50 نشانیاں۔ قیامت کی نشانیوں سے مراد قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جن کا ظہور قیامت سے قبل ہوگا۔ متعدد احادیث میں قیامت کی بہت سی علامات ملتی ہیں۔ قیامت سے پہلے کے بہت سے حالات احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے قبل اور بہت سی علامات کے ظہور کی پیشن گوئی فرمائی ہیں۔ چند علامات عمومی ہیں جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، اور بعض غیر معمولی علامات کا ذکر فرمایا ہے جنہیں قیامت کی بڑی نشانیاں یعنی علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن کی علامات اور نشانیاں ایسی چیزیں ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوگی، اور ان کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ ان نشانیوں کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ چنانچہ ان میں سے چھوٹی علامات عمومی طور پر ایسی ہیں جو قیامت سے بہت پہلے رونما ہوگی، اور انہی میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو رونما ہو کر گزر چکی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بار بار رونما ہوں۔ تو کچھ ایسی ہیں جو رونما ہونے کے بعد مسلسل مشاہدے میں آ رہی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو ابھی تک رونما نہیں ہوئی۔ آئیے اس ویڈیو میں ہم ایسی ہی قیامت کی 50 نشانیوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ ایک دور آئے گا جب کوئی شخص مسجد کے قریب سے گزرے گا لیکن وہاں 2 رکعت نماز نہیں پڑھے گا۔ دین پر عمل اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جتنا کہ انگارے ہاتھ میں لینا۔ بخل عام ہو جائے گا۔ بخل صرف مال میں ہی نہیں بلکہ باقی چیزوں میں بھی ہوگا۔ لوگوں کے دل سخت ہو جائیں گے۔ مساجد کی بنانے میں مقابلے شروع ہو جائیں گے۔ مسجدیں خوب سجائی جائیں گی۔ قرآن کو بھی صرف سجایا ہی جائے گا۔ انسان حلال اور حرام کی بالکل پرواہ نہیں کرے گا۔ سود عام ہو جائے گا۔ لوگ غیر اللہ کی قسم کھائیں گے۔ زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ اچانک اموات زیادہ ہوں گے۔ لوگ صرف جان پہچان والوں کو ہی سلام کریں گے، یعنی صرف جان پہچان والوں کو سلام ہوں گے، سب کو نہیں کریں گے۔ وعدوں کا پاس نہیں رہے گا۔ نااہل حکمران مقرر ہو جائیں گے۔ بدترین یعنی ذلیل اور کمینے لوگ بڑے بن جائیں گے۔ لوگ اپنے حاکموں کو مارنے لگیں گے۔ مسلمان آپس میں لڑیں گے۔ ذلیل لوگ مالدار بن جائیں گے۔ تجارت بہت بڑھ جائیں گے، حتیٰ کہ عورت اپنے شوہر کے کاروبار میں مدد کرے گی۔ زمانہ مختصر ہو جائے گا، یعنی وقت تیز رفتاری سے گزرے گا، گویا سال مہینے کی طرح اور مہینے ہفتوں کی طرح اور ہفتے دن کی طرح گزریں گے۔ جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی۔ قلم کا ظہور ہوگا۔ لوگوں کی نظر میں دنیا محبوب ہو جائے گی۔ موت سے نفرت ہو جائے گی۔ کافر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ نیک لوگ مر جائیں گے، بیکار لوگ رہ جائیں گے۔ امانت داری ختم ہو جائے گی۔ فتنہ ہر گھر میں داخل ہو جائے گا۔ بڑے بڑے تجارتی مراکز قائم ہوں گے۔ لوگوں میں لڑائی جھگڑا عام ہو جائے گا۔ اولاد نافرمان ہو جائے گی۔ بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی۔ علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے۔ نااہل لوگ امیر
اور حاکم بن جائیں گے، اور ہر قسم کے معاملات، عہدے اور مناصب نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد ہو جائے گا۔ لوگ ظالموں اور بڑے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائے۔ شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی۔ اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی۔ گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائے گی۔ جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا عیب کی بجائے کمال سمجھا جانے لگے گا۔ امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے اور اسے اپنا حق سمجھیں گے۔ امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی۔ امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے۔ نیک لوگوں کی بجائے رذیل اور غلط کار قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے۔ شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی۔ عورتیں خوب بن سنور کر بازاروں میں بے پردہ گھومیں گی۔ ظلم و ستم عام ہو جائے گا۔ مظلوم کی مدد اور ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا مفقود ہو جائے گا۔ ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا جیسے سانپ سکڑ کر اپنی بل کی طرف چلا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے۔ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا۔ مردوں میں ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری عام ہو جائے گی۔ عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگراں ہوگا۔ قیامت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال آئیں گے۔ ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ عراق کا ایک مشہور دریا فرات سونے کا ایک پہاڑ یا سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے، چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے۔ تاجر تجارت کی غرض سے فقراء بھیک مانگنے کے لیے اور دکھاوے کے لیے حج کریں گے۔ نماز کا خشوع و خضوع ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ بھری مسجد میں ایک شخص بھی خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والا نہ ہوگا۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکیوں کے راستے پر چلائے اور برائی سے بچائے، آمین۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، آپ سبھی سے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی گزارش کرتی ہوں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سبھی کا حامی و ناصر ہو۔